ایک دفعہ آپ لوگ جرمنی میں آئے نا، تو کسی کا باپ بھی آپ لوگوں کو یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ وہ کیسے؟ ویڈیو دیکھیے اینڈ تک، سارے تفصیلات اور ویزے کے جو بھی پروسیجرز ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی سب کا؟ انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور سب سے پہلے آپ سب کو ویلکم بیک۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہم لوگ جا رہے تھے سنڈے کو ڈیزلڈورف، جو کہ بہت ہی خوبصورت سا شہر ہے۔ یہاں پہ یہ کیپٹل ہے ہمارے صوبے کا۔ تو ایک حصہ چھوٹا سا تو میں آپ لوگ کے ساتھ بغیر وائس اوور کے شیئر کر چکی ہوں، لیکن چونکہ آپ لوگ کے کویسچن بہت زیادہ آتے ہیں، ویسے نارملی میں نے آج دکھانا کچھ اور تھا، مطلب کسی اور ٹاپک پہ آپ سے بات کرنی تھی، دکھانی یہی ویڈیو تھی، لیکن چونکہ بہت زیادہ مجھے کویسچنس آتے ہیں انسٹا پہ۔ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان سے جانا چاہتے ہیں، پاکستان کو جوڑنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے ہر کسی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے لیے بہتر مستقبل تلاش کرے اپنے بچوں کے لیے۔ تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کے چلا جائے اور یورپ میں ہی آ جائے۔ تو جو عموماً کویسچنز آتے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں یا کس طرح آ سکتے ہیں، جرمنی ہو گیا یا یورپ ہو گیا، باقی یورپ کا تو میں کچھ اتنا خاص نہیں کہہ سکتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ جرمنی کے بارے میں جتنا مجھے پتہ ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں۔ اس طرح آپ اپنی لائف بنا سکتے ہیں اور اپنی فیملی کا بھی، اور ایزیلی آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ تو ایک دفعہ اگر آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں نا، چاہے آپ کسی بھی ویزے پہ آ جائے، تو یہاں سے آپ کو پھر کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہاں پہ مختلف طریقے ہیں رہنے کے، مطلب یہاں پہ رہ جانے کے۔ وہ تو خیر اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو مجھے انسٹا پہ دوبارہ سے میسج کرے، وہاں میں آپ کو جواب دوں گی۔ یہاں پہ میں نہیں چاہتی کہ وہ باتیں میں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے جو ویزے کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے ویزا پاکستانیوں کو اتنی آسانی سے نہیں ملتا۔ دو طرح کے ویزے ہیں جو کہ آپ کو ایزیلی مل سکتے ہیں، اور وہ کیسے؟ ایک ویزا ہوتا ہے فیملی کا۔ تو فیملی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں یہاں پہ رہ رہی ہوں تو میں اپنے جو کزنس ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، ان کو میں بلا لوں اور اسپانسر دوں، یہ نہیں ہوتا۔ فیملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں پہ ہوں، مطلب میرے ہسبینڈ یہاں پہ تھے، انہوں نے میرے سے شادی کی، تو میرا کام ہو گیا اور میں آ گئی۔ تو فیملی کا جو کام ہوتا ہے، فیملی کا جو ویزا ہوتا ہے، وہ ریفیوز نہیں ہوتا، وہ بالکل شور والا کام ہوتا ہے، شور ویزا ملتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کا یہاں پہ جرمنی میں کوئی لڑکا ہے، کوئی لڑکی ہے جس سے آپ کی شادی ہو، وہ یہاں پہ رہتا ہے یا رہتی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ نکاح نامہ ہوتا ہے اس کا، پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے اور سارے ڈاکومنٹس جمع کروانے ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ ٹائم بالکل نہیں لگتا تھا، شروع میں تو ہفتوں میں ہی کام ہو جاتا تھا، اس کے بعد پھر مہینوں میں بات آ گئی، مہینوں میں، میرا بھی مہینوں میں ہی ہو گیا تھا کام، ٹھیک ہے نا؟ اگر نکاح پہلے ہو جاتا ہے، اس کا ٹرانسلیشن وغیرہ کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور آئی ڈی کارڈ جو ہوتا ہے اس میں آپ کا نیم چینج ہو جائے، آپ کا پاس بنا ہوا ہو، تو پھر آپ اپوائنٹمنٹ، آپ کو آج کل اپوائنٹمنٹ میں بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ مہینے میں دیتے تھے یا پھر 2-3 مہینے لگ جاتے تھے، تو اتنا ٹائم نہیں لگتا تھا نا۔ لیکن آج کل یہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ، سال 2 سال میں تو اپوائنٹمنٹ ہی آپ کو نہیں ملتی۔ لیکن میں پھر بھی کہتی ہوں، شادی اگر آپ کی یہاں پہ کسی سے ہوتی ہے جو یہاں پہ رہتے ہیں، تو اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹ بھی مل جائے، 2 سال بعد میں مل جائے، لیکن کام شور ہوتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دوسرا جو آنے کا لیگل طریقہ ہے وہ اسٹوڈنٹ ویزا ہے، جو کہ مل جاتا ہے، ایزیلی مل جاتا ہے۔ آپ جرمنی میں کسی بھی سٹی میں، کوئی بھی یونیورسٹی ہو، آپ وہاں پہ ایڈمیشن لے لیں، اور آپ وہ جو سارا کچھ انٹرنیٹ پر پڑا ہوتا ہے، یونیورسٹی والے آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، آپ سارا وہ کچھ کریں، اور اس کے بعد آپ اپوائنٹمنٹ لے لیں۔ قسمت آپ کی اپنی ہے، اگر آپ کا جو لک ہے وہ ساتھ دیتی ہے تو آپ کو ویزا مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ سیمسٹرز ایسے ہوتے ہیں جو 4 سالوں میں آپ کو پورے کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 4 سے 5 بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ پھر دوسری بات جو بہت اچھی بات ہے نا، جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ آ جاتے ہیں اور ان کے لیے ظاہر ہے پاکستان میں اسٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے، بہت سارے پیسے دینے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہیں جاتے نہیں ہیں، وہ بینک میں پڑے ہوتے ہیں، صرف شو کرنے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ پہنچنے کے بعد مہینہ 2 مہینے بعد آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہوتی ہے، تو وہ منی جاب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی پالتے ہیں، مطلب اپنے کمرے کا کرایہ بھی دیتے ہیں، کھانے پینے کا سامان سارا کچھ وہ اسی منی جاب میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو پیسے پاکستان سے وہ اسٹیٹمنٹ دکھا کے آئے ہوتے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ پاکستان دوبارہ اپنے ماں باپ کو سینڈ کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد اگر آپ کی ایجوکیشن یہاں پہ پوری ہو جاتی ہیں تو آپ کا جو سبجیکٹ ہے اسی حساب سے اگر آپ کو یہاں پہ جاب مل جاتی ہے نا، مطلب کوئی بھی کنٹریکٹ آپ کو مل جاتا ہے تو وہ کنٹریکٹ دکھا کے آپ آگے ویزا لے سکتے ہو، جتنی مرضی آپ جاب آپ کو ملتی ہے اور کنٹریکٹ ملتا ہے آگے آپ دکھاؤ گے اور آپ کو ویزا ملتا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک ٹائم ایسے آئے گا کہ آپ کو یہاں کا پکا ویزا مل جائے گا اور اس کے بعد آپ یہاں کا پاس بھی لے سکتے ہو، یعنی پاسپورٹ بھی لے سکتے ہو، تو یہاں سے پھر کوئی آپ کو نکال نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ جو آتا ہے وزٹ کا ویزا، جو کہ بالکل ہی میں کہوں گی 50-50 چانس ہوتے ہیں۔ اصل میں جو دوسرے کنٹریز ہیں نا وہ جو یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں ان کو ویزا مل جاتا ہے۔ جرمن کا قانون یہ بھی ہے، اگر آپ 1 مہینے کا لیتے ہو وہ آپ کو 1 مہینے کا دیتے ہیں، اگر آپ 3 مہینے کا مانگتے ہو 3 کا دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ باقی کنٹریز میں اگر آپ ہو وہاں سے اپلائی کرتے ہو ایزیلی آپ کو ویزا مل جاتا ہے یہاں کا وزٹ کا۔ اگر آپ ینگ ہے اور پاکستان سے اپلائی کر رہے ہو، تو اگر آپ ینگ ہیں اور پاکستان سے یہاں پہ آنے کے لیے وزٹ ویزا اپلائی کر رہے ہو تو میرے خیال میں پیسے ہی ضائع ہوں گے آپ کے، آپ کو یہ لوگ دیں گے نہیں، بالکل کلیئر بات ہے، ویزا نہیں ملے گا آپ کو۔ بہت سارے لوگ ریجیکٹ ہو چکے ہیں اور میرے خیال میں یہ پیسے ویسے ہی ڈسٹ بن میں پھینکنے کے برابر ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ کی ایج 60 سے اباؤ ہے، 60 سے اباؤ ہے، آپ نے پینشن لی ہوئی ہے یا آپ جاب پہ سٹل ہے لیکن آپ کی ایج زیادہ ہے تو کوئی پرابلم نہیں، پھر بھی آپ کو ویزا دے دیتے ہیں۔ مطلب میری اپنی آنٹی خود 2 دفعہ آئی ہیں وزٹ پہ، تو وہ بھی اب ریٹائر ہے، تو ایج کا مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ ینگ ہیں وزٹ پہ آنا چاہتے ہیں پھر نہیں دیں گے۔ ہاں البتہ اگر آپ کا کوئی بڑا بزنس ہے تو وہ تو بزنس والوں کے لیے الگ ہی دنیا ہے نا، وہ پھر آپ کو مل سکتا ہے، آپ مہینے کے لیے آتے ہو اپنا کام چلاتے ہو پھر چلے جاتے ہو پھر آتے ہو، تو اس کے بعد یہ 3 آپشنز جو ہے وہ تو میں نے آپ کو دے دی ہے۔ اچھا باقی جو کچھ لوگ ہیں نا وہ پیسے دیتے ہیں وہاں پہ ایجنٹس کو اور شپ وغیرہ کے ذریعے وہ لوگ آتے ہیں، تو اب یقین کیجئے گا یہ بہت ہی زیادہ رسکی کام ہے، یہ نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ جرمنی آنا چاہتے ہیں، ایک دفعہ بندہ جرمنی آ جائے، یہاں رہنے کا مزہ لے لینا اور یہاں پہ فیسلٹیز کا مزہ لے لینا، تو میرے خیال میں وہ دوبارہ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک اور طریقہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ یورپ میں ظاہر ہے سارے جو کنٹریز ہیں وہ امیر نہیں ہیں، کچھ غریب کنٹریز بھی ہیں یہاں پہ، تو آپ ان کے تھرو بھی یہاں پہ آ سکتے ہو۔ آپ کو یورپ میں کسی بھی کنٹری کا ویزا لگ جائے نا تو پھر پورے یورپ میں آپ گھوم پھر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے پرتگال ہو گیا غریب سا ہے، باقی جو چیک ریپبلک ہے اور ہنگری ہے، اس طرح بہت سارے کنٹریز ہیں یورپ میں جو کہ غریب کنٹریز ہیں، تو وہاں کے تھرو بھی آپ یہاں وہاں پہ بھی لوگ ایجوکیشن کے لیے بھی آتے ہیں، لیکن وزٹ کا اگر آپ لیتے ہو وہاں پہ اور وہاں سے پھر یہاں پہ آتے ہو، پھر آپ جو پروسیس ہوتا ہے یہاں رہنے کا وہ شروع کرتے ہو نا، تو یہ اتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ مطلب سیاسی طور پہ کوئی پناہ لینا چاہتے ہو تو آپ کو یہ کھانا پینا بھی دیں گے، مہینے کا پیسہ بھی دیں گے اور رہنے کی جگہ بھی دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو سب کچھ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، بہت سی معلومات میں نے دی آپ کو۔ اللہ حافظ۔